یہ ایک شعر ہے جو میں عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا، ایک تارہ بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا۔ پچھلی صدی میں مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور پھر تاریخ نے یہ رقم کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی سامراج کی غلامی کی زنجیریں توڑیں اور ایک آزاد ملک پاکستانیوں کے لیے بنایا پاکستان۔ لیکن پچھلے 75 سال کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمارے چند لیڈرز اس ذہنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے۔ آج 75 سال بعد ایک لیڈر ایسا آیا جس نے یہ کوشش کی کہ ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑا جائے، لیکن وہ سازشوں میں گر گیا۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس پہ مرکوز ہیں کہ اس لیڈر کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہت سے پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس لیڈر کا مستقبل کیا ہوگا جو پاکستان کی ایک آزاد اور خود مختار فارن پالیسی بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے۔ بہت شکریہ۔ میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتہ ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں ہے، وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے بارڈرز پہ، وہ شہید ہوتا ہے، وہ سپاہی شہید ہوتا ہے، وہ فوجی شہید ہوتا ہے، وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے۔ وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب شہید ہیں۔ لیکن جو کہ کہیں حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں۔ ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں، اس کو پتا تھا، اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی، میں نے اس کو بتایا۔ اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا، رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا، ڈرا نہیں۔ اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو مرضی لوگ کہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے، اس کو شہید کیا۔ سارے صحافیوں، جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں، یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے اشرف شریف کے سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوں اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں، یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں، ضمیر بیچے ہوئے ہوں آپ نے، پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر، ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر۔ اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔